اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قصص آیت 60۔ اور جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے۔ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ جو چیزیں اللہ پاک نے تمہارے لیے زمین سے نکالی، جو نعمتیں دیں، جو زینت دنیا کی عطا کی، رشتے، ناطے، نعمتیں، آسائشیں، اسے استعمال میں اللہ کے حکم کے مطابق لانا حسن کار ہے، یعنی کام کو اس کے اصول کے مطابق برتنا۔ مگر دنیا کو ایسے اختیار مت کرنا کہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے بیٹھو، آخرت بھلا بیٹھو۔ تو اصول ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، اس پہ شکر ادا کرو، ورنہ یہ چھن جائیں گی۔ یہ زندگی میں بھی چھن جاتی ہیں اگر تم غور کرو۔ پہلی بات کہ جس دن تم نہیں رہو گے اس دن تو چھن ہی جانی ہیں، مگر اس سے پہلے اس کی مثالیں تمہارے ارد گرد بھی موجود ہیں اور تم میں بھی موجود ہیں۔ ختم تو یہ اس دن بھی ہوگی کہ جب ذرا سی عمر بڑھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی ختم ہو گئی کہ زندگی کو انجوائے کرنے کے قابل ہی نہ بچے۔ گھر میں بڑے آرام دہ بستر ہیں، جو حاصل کیے دن رات لگا کر، محنتیں کر کر دنیا کا مال وہ اب حاصل ہو گیا، مگر عمر ایسی ہو گئی کہ اب بڑے مالدار تو ہو گئے کہ اب بیٹھے ہیں آرام دہ گدوں پر، کبھی ایک طرف کروٹ تو کبھی دوسری طرف کروٹ، اور ہر کروٹ پہ جسم میں تکلیف ہوگی۔ کبھی جو چٹائیوں پہ گہری سکون کی نیند آتی تھی وہ اب ان آرام دہ گدوں پہ بھی میسر نہیں۔ جسم کا کوئی ایسا حصہ ہے ہی نہیں جہاں تکلیف نہ ہو۔ چھن گئی نعمت۔ نعمت چیزوں سے نہیں ہوتی، اگر تم سمجھو تو یاد رکھو نعمت ان خصوصیات سے محسوس ہوتی ہے جو قدرت نے صحت کی شکل میں عطا کی ہوئی ہے۔ دنیا کا سامان زندگی کی انجوائمنٹ نہیں بناتا، اور انسان گمان کرتا رہتا ہے کہ سب اس نے کما لیا، سب نعمتیں موجود ہیں۔ کبھی وہ وقت تھا کہ کھانے کو کم ملتا تھا، پیسوں کی قلت ہوتی تھی، جو مل گیا سو کھا لیا، مگر جسم میں طاقت تھی، غذا کے ذائقے کو انجوائے کرتے تھے، دوڑ بھاگ کی، اور آج دسترخوان بھرے پڑے ہیں، ہر طرح کی نعمت سامنے موجود، اور انسان جس نے کمایا اس آرام کے دن کے لیے اسے ہی کھانے کو منع کر دیتے ہیں ڈاکٹرز کہ اب مت کھانا، شوگر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے اور خطرناک بیماریاں ہیں، تو پرہیز کرو۔ فیٹس، چکنائی، شوگر، مسالے سب بند، نمک بھی بند۔ یہ بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے انسان کے لیے، جیسے پیدائش کے بعد اسے اسی زندگی میں جینے کے لیے کھلایا پلایا جاتا ہے، ذہنی جسمانی توجہ دی جاتی ہے اس کی تربیت کے لیے، مگر ایک عرصے کے بعد ٹریننگ الٹی ہو گئی۔ اب اسی دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ پہلے جسمانی اعضاء جواب دینے لگتے ہیں، پھر خوراک بھی چھوٹنے لگتی ہے، ہمت جواب دینے لگتی ہے، آنکھوں کے سامنے ہی نعمتیں چھننے لگتی ہیں، گویا دنیا میں کھانے پینے کا ہر ٹیسٹ ہی بند، آنکھوں کے سامنے ابھی موجود ہو مگر کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ وقت ہے قدرت کے قانون کے مطابق پرہیز کرنے کا۔ اس عمر میں نہیں کرو گے تو خطا کھاؤ گے اور بھی صحت ڈاؤن ہوگی، سب کچھ جاتا رہے گا۔ اور تم جانتے تھے
کہ یہ سب ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ یہ میری صحت، میری جوانی، میرا ہر عمل کا دور ختم ہوگا۔ جس طرح ارد گرد ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ جب چھوٹے تھے تو ابا جان جوان تھے، وہ آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے بڑھاپے میں چلے گئے۔ تم بھی ذرا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو، کیا وہی ہو جو آج سے 2 سال یا 5 سال پہلے تھے؟ کیا وقت کی رفتار کو تھام لیا، روک لیا؟ نہیں، وہ پھسلتی مٹی کی طرح ہاتھوں سے نہ جانے کب کھسک گئی۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ہر عمر کو قدرت کے قانون کے مطابق اس کے بنائے اصولوں میں جینا، تاکہ ہر عمر کا انجوائے کر سکو، جی سکو، برت سکو اس دنیا کو اللہ کی بنائی حدود میں، اور اس نیت سے برتو کہ یہ ہمیشہ نہیں رہنی۔ انہیں چھوڑ کر تمہیں جانا ہے یا یہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ توازن کے ساتھ زندگی گزارو، اور یہ توازن اپنے آپ میں ہی مکمل گائیڈنس ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ عبرت پکڑو اپنے ارد گرد غافل بکھرے ہوئے لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر، خود کے آج کو کل سے بہتر بناؤ، اور ہر دن بہتری کے ساتھ اس پہ قائم رہو، کیونکہ دنیا وقتی سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ دنیا جیو تو اللہ کے حکم کے مطابق، تاکہ وہ راضی ہو، اور پھر آخرت میں تم راضی ہو اچھا انجام پا کر۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔